بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ چند روز سے 3-4 روز سے یہ بات بڑی ٹریننگ پہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا کو جھوٹا کہہ دیا ہے، اور بڑے بڑے اینکر اس بیان میں موجود تھے جس بیان میں مولانا نے خود اپنے آپ کو بھی شامل کیا، اور وہاں جتنے موجود لوگ تھے معاشرے کو کہا ہے کہ اس قسم کی اگر برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں، ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں، بے حیائی ختم ہو جائے، اور اسی طرح جھوٹ ختم ہو جائے، 4 قسم کے گناہ گنوائے مولانا نے، اور حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے یہ 4 کام ختم ہو جائیں تو اس قوم کو اللہ رب العزت ترقی دیتے ہیں۔ تو ہمارے اندر سے یہ کام کس طرح ختم ہوں گے، مولانا نے اس کے اوپر بات کی، اور خاص طور پہ میڈیا والوں سے ایڈوانس معذرت کرتے ہوئے مولانا نے عرض کی کہ ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن ہمارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح ہے کہ میڈیا کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اگر آپ میڈیا کو سنتے ہیں، میں پہلے سنتا تھا، آج کل نہیں سنتا، اسی وجہ سے نہیں سنتا، صبح سے شام تک کسی نہ کسی کی غیبت ہوتی ہے، ایک چینل والا کسی کی پیٹ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کی ایک بات دوسرے کی جھٹلا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی آگے سے جھٹلا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو خود جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے کو خود جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی نہیں بات ہوتی۔ جب مولانا نے بطور اصلاح، بطور طنز کے نہیں، مولانا نے اصلاح کی خاطر یہ بات فرمائی کہ میڈیا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور سچ فرمایا ہے۔ حیرانگی کی بات تو تب تھی جب مولانا کہتے کہ میڈیا کے اوپر سچ بولا جاتا ہے، یہ تو حیران کن بات تھی۔ اس بات پہ تو کوئی بھی حیران نہیں ہوا کہ مولانا نے کہا ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ اب میڈیا کے اندر جو اینکر شامل ہیں ان میں سے اکثر کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی بات سچ ہے، لیکن کچھ ایسے چند گنے چنے دانے ہیں جو مولانا کو اس بات کے اوپر انہوں نے مجبور کیا۔ بھائی کس بات پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اگر میڈیا جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو معاشرہ جو ہے ہمارا ترقی کرے گا، یہ موجودہ وبا اس قسم کی نہیں آئے گی، یہی مولانا نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے اوپر بھائی کون سی بھائی کباہت کی بات تھی؟ اس کے اوپر مولانا کو بہت بڑے چینل کے اوپر لا کے معافی پہ مجبور کیا گیا۔ اس شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے جس کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہیں، اور مولانا کی بات ایسی نہیں ہوتی کہ مولانا دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں۔ شاید ہی ہمارے معاشرے میں آج کل اس دنیا میں، پوری دنیا میں ایسا خطیب، ایسا مبلغ نہیں ہوگا جتنا مقام اللہ رب العزت نے مولانا کو دیا ہے۔ مولانا تو وہ شخصیت ہیں جن کو ماں باپ گھر سے دھتکار دیتے ہیں، جن بیٹیوں کو مولانا نے ان کو اپنا بیٹی کہا ہے، اپنا بیٹا بنایا ہے۔ کئی سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ جو ان پگڑی والوں سے، داڑھیوں والوں کا نام سن کے دور بھاگتے تھے دین سے، مولانا نے ان کے اوپر محنت کی، ان کی محنت کا نتیجہ ہوا کہ ان لوگوں نے چہروں پہ داڑھی سجائی ہے، سر پہ پگڑی سجائی ہے۔ یہ مولانا کی محنت کا ثمرہ ہے۔ بھائی مولانا ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، شرعام ان کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں، اور مزے کی بات ہے مولانا نے بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولانا نے معافی بھی مانگ لی، اگرچہ مولانا کو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی، لیکن مولانا نے معاملے کو ٹھپ کرتے ہوئے، پہلے بھی مولانا کی یہ اللہ رب العزت نے بہت اچھی صفت رکھی ہے مولانا کے اندر کہ جب بھی مولانا سے ایسی کوئی بات ہوئی ہے، کسی نے مجبور کیا ہے کہ آپ معافی مانگے، فوراً معافی مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میڈیا والے ایک دوسرے کو خود جھوٹا کہتے ہیں، اور مزے کی بات ہے تجزیہ نگار جو بٹھائے گئے ہیں وہاں، ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو چند سال، چند مہینے پہلے خود میڈیا کو جھوٹا کہہ رہے تھے، جب ان کے اوپر الزام آ رہا تھا شراب نوشی کا، ان کے اوپر اور دہشت گردی کا الزام آ رہا تھا، اس قسم کی جب ان کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں تو وہ میڈیا کو جھوٹا کہہ رہے تھے۔ لیکن آج جب مولانا کے اوپر بات آئی، ان کو تجزیہ کے لیے بلایا گیا تو وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سچا ہے۔ تو ان لوگوں سے میری درخواست ہے اگر میڈیا کی مانی جائے تو آپ شرابی ہیں، اگر میڈیا کو سچا مانا جائے تو آپ شرابی ہیں، اگر میڈیا کو جھوٹا مانا جائے تو مولانا سچے ہیں، اگر مولانا کو سچا مانا جائے تو آپ جھوٹے ہیں۔ ہر اعتبار سے آپ کے اوپر بات آ رہی ہے، اور آپ بیٹھ کے، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ان اینکر کے اوپر جو ان کو بلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کی خود زندگی کیسی ہے، خود ان کا کردار کیسا ہے، علماء میں ان کا کیا رتبہ ہے، ان کو بلا کے جو دوسروں کی سفارش کے اوپر اپنی رہائی کرواتے ہیں، جو ہر حکومت کے اندر لوٹے کا کردار ادا کرتے ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان سے آپ تجزیہ کرا رہے ہیں۔ ایسی شخصیت کے اوپر جن کا میرا خیال ہے پورے برے صغیر میں ان جیسا پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں بھائی وہ، ان کے اوپر آپ تجزیہ کرا رہے ہیں۔ پہلے خود ان کا معیار
معیار تو دیکھیں کن سے آپ تبصرہ کرا رہے ہیں. کیا معاشرے کے اندر ایسی برائیاں نہیں ہو رہی جن کا مولانا نے تذکرہ کیا ہے؟ کیا عریانی عام نہیں ہو چکی؟ ننگی لڑکیوں کو نہیں ٹیلی ویژن پہ بٹھایا جاتا اور معاشرے کو بے حیائی اور عریانی سے تباہ کیا جاتا؟ کیا معاشرے کے اندر یہ گناہ عام نہیں ہے؟ جھوٹ عام نہیں ہے؟ ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے ایک سے دوسرا. ہم خود اس کے اندر ملوث ہیں بھائی. ہزاروں میں کوئی ایک کا دکا ہوگا جو سچ بولتا ہے. میڈیا کے اندر بھی یہی کوئی ہزاروں میں ایک کا دکا ہوگا, ورنہ سارے میڈیا والے جھوٹ بولتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں, سب کہتے ہیں بھائی, جو اس میڈیا کے حصہ ہیں, خود اینکر ہیں, وہ خود اس بات کو مار رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. پھر مولانا نے بھائی کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا جو ان سے معافی مانگ؟ اب مولانا نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی مانگ لی, پھر بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو مولانا کے اوپر پھر بھی انگلی اٹھا رہے ہیں. تو یاد رکھنا, مولانا اللہ کے ولی ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں, اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جنگ کرے گا, اللہ کے ولیوں کے ساتھ ٹکرائے گا, وہ دنیا کے اندر نیست و نابود ہو جائے گا. جی ہاں میرے دوستو, مولانا اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں, چاہے وہ فقیر ہے, آگے وزیر اعظم ہے, کوئی بڑا ہے, ایک ہی بات کرتے ہیں. اور ان کا نقطہ نظر جو ہوتا ہے, لوگوں کو, روٹھے ہوئے لوگوں کو جو اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں, اللہ سے صلح کروانا, یہ ان کا مشن ہے. اس مشن کے اندر اگر ان کو کوئی بھی بات کرنی پڑتی ہے تو وہ کر دیتے ہیں, دھڑلے سے ڈرتے کسی سے نہیں ہے. جب بھی انہوں نے بات کی ہے اس قسم کی, تو اچھا مزے کی بات یہ ہے, اس وقت جب مولانا کا بیان شروع تھا احساس پروگرام میں, اس وقت سارے اینکر بیٹھے ہیں, عورتیں بھی بیٹھی ہیں, اس وقت تو رو رہے ہیں, مزے سے بیان سن رہے ہیں. یہ بات کے اندر پتہ نہیں کون سا شوشہ ان کو اٹھا, انہوں نے یہ بات اڑانا شروع کر دی کہ مولانا نے غلط کہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا کی تذلیل ہوئی ہے. مولانا کو میڈیا کے اوپر لا کر, حقیقت کے اعتبار سے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میری خاطر, اور ظاہر مولانا تو اللہ کا کام کر رہے ہیں بھائی, دین کا کام کر رہے ہیں, تو اللہ کا کام ہے, تو مولانا تو اللہ کا کام کر رہے ہیں, اور اللہ کا وعدہ ہے جو میری خاطر اپنے آپ کو جھکائے گا, پست کرے گا, میں اس کو بلند کروں گا. شاید مولانا کے اندر یہی صفت ہے کہ جب بھی ان سے کوئی تھوڑی سی لغزش ہوتی ہے, فوراً اپنے آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ میرے سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے, لہذا مجھے معاف کر دی, معافی مانگ لیتے ہیں. تو ان کو جو ٹیلی ویژن پہ لایا گیا, بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید مولانا کی تذلیل ہے. حقیقت اعتبار سے وہ لوگ خود اپنی تذلیل کروانا چاہ رہے ہیں جو مولانا سے اس قسم کی. اب دیکھیں, مولانا نے معافی مانگ لی ہے تو اس سے مولانا کا رتبہ اور بڑھ گیا ہے. سب کو پتہ چل گیا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اب لوگ جو پھر بھی اس کے اوپر پھر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تو ان سے درخواست خدا کے بندو ایسا کام نہ کیا کرو. ہو سکتا ہے کوئی خدا کی پکڑ آ جائے, پہلے ایک وبا آئی ہوئی ہے, دوبارہ کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے. اختلاف رائے ہونا چاہیے, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, ہمیں بھی کئی باتوں پہ اختلاف ہے, لیکن مولانا نے جو یہ بات کی ہے نا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے, تو یہ بالکل اس کے ساتھ 100% عوام میں سے 95% عوام مولانا کے ساتھ ہے. صرف 5% اکے دکے لوگ ہیں جو مولانا کی اس بات کے مخالفت کر رہے ہیں, اور خود اس کا وہ خمیازہ عنقریب بھگتیں گے انشاءاللہ. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.